سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، یا دو سائے کرنے والے سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ جیسے کہ نہیں، پرندے بہت سارے جب جمع ہو کے اڑتے ہیں تو سایہ کر دینے جیسی پوزیشن میں ہوتے ہیں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی الفاظ بتائے حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ شفاعت کا مطلب سفارش کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں، روشن برائٹ، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کا جھنڈ ہو، ان کی قطاریں ہوں۔ اور یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی، یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی، یا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہ بھیجنا۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے۔ اب پڑھنے میں برکت اور نہ پڑھنے میں حسرت، کتنی جامع بات ہے۔ حسرت سے مراد ہے کہ ثواب سے، اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے۔ اور فرمایا کہ جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ امپورٹنٹ بات، یہ صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، تو یہ حدیث نمبر 704 ہے، انٹرنیشنل نمبر جو ہے وہ آپ سرچ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت بھی کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 780۔ اس طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو بتاؤں، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ہر ناگہانی مصائب، مصیبت، بلا سے کافی ہوں گی۔ تو اس کو آپ لوگ پڑھا کریں۔ سورہ بقرہ کی جو آخری کی، سب سے آخری کی جو دو آیتیں نا، 285 286، اس کو آپ عادت بنائیں، اس کو پڑھے بغیر ہرگز نہ سوئیں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں رات کو سونے سے پہلے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی نا ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ سنا آپ نے؟ اس سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن کے وقت، اب پہلے تو وہ جو آخری کی جو دو آیتیں بتائیں گے نا آپ کو رات کو پڑھنے سے پہلے، اس کو اپنا روٹین بنا لیں آپ لوگ۔ اب دن کے وقت فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سورۃ البقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہم انشاءاللہ عز و جل اب شروع کریں گے، نیکسٹ اپنے سیشن کے اندر سورۃ البقرہ کی تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے اور سکھانے میں مدد فرمائے، سورۃ البقرہ کی حکمتیں ہم پر واضح فرمائے، اور سورۃ البقرہ کے جتنے بھی فضائل ہیں ان سے ہماری زندگی کو مالا مال کر دیں، آمین۔